بذات خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ پہلا امتحان تھا، اور ظاہر ہے کہ امتحان یہ تھا کہ اس پر کیسے پورا اتریں گے، اور پہلے باہر بیٹھ کر یعنی کہ سائڈ لائنز پر ایک طرح سے بیٹھ کر، کیونکہ عملاً تو انہیں غیر فعال رکھا گیا تھا، وہ ان چیمبر کام ضرور کرتے تھے لیکن جو بینچز بنتے تھے عدالت عظمیٰ میں وہ ایک امپریشن تھا کہ ہم خیال جج صاحبان کے بنا کرتے تھے، اور ان کو اور کچھ سینئر جج صاحبان کو اس سارے عمل سے، خاص طور پر وہ کیسز جن کا تعلق عمران خان سے متعلق تھا یا پی ٹی آئی سے متعلق تھا، ان سے دور رکھا جاتا تھا۔ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تو اس وقت مجھے بذات خود خوشی ہوئی، اور مجھے یہ لگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ظاہر ہے جو بات کرتے تھے اس بات پر قائم بھی رہیں گے۔ 13 ماہ کا انہیں وقت ملا ہے، اور 13 ماہ کے وقت کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، چونکہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ معاملہ ہوتا ہے سینیورٹی کا، سینیورٹی کے بیسس پہ آپ چیف جسٹس بنتے ہیں، اور جو ٹائم ٹینیور آپ کے ریٹائرمنٹ کا ہوتا ہے اسی پہ آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اب آج یہ معاملہ اس لحاظ سے بھی تاریخی تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے سرکاری ٹی وی کو یہ بتا دیا تھا کہ اس معاملے کی جو سماعت ہے یعنی کہ جو کارروائی ہے وہ ممکنہ طور پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ اچھا، اس سے پہلے فل کورٹ اجلاس ہوا، چیف جسٹس صاحب جب پہنچے تو انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا، اس کے بعد ایک فل کورٹ اجلاس ہوا۔ آپ یہ دیکھیے کہ سن 2019 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فل کورٹ ریفرنس ایک اجلاس ہوا، اور اس کے اندر جو ہے وہ آگے کا لائحہ عمل طے کیا گیا سارے جج صاحبان کی مشاورت سے، جن میں ایک خاتون جسٹس عائشہ ملک صاحبہ موجود تھا۔ اب اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس اجلاس کی کارروائی یعنی کہ جو سماعت ہوگی اس کو سرکاری ٹی وی پر نشر بھی کیا جائے گا، پھر ظاہر ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ فل کورٹ جو سماعت ہے یہ بھی اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے معاملات تھے جن کے اوپر مطالبات رکھے جاتے رہے کہ جی فل کورٹ اس پر سماعت ہونی چاہیے، فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ 7 یا 8 جج صاحبان کا ایک لارجر بینچ تشکیل دے کر معاملات کو نمٹا دیا جاتا تھا۔ اور یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ہوا یہی تھا کہ جب یہ بیسکلی بل سامنے آیا تھا اور جو بھی اس کی منظوری کا طریقہ کار تھا، آپ نے اس کے اندر بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کہ پہلے آیا، پھر منظور کیا گیا، اسمبلی سے منظور کیا گیا، پھر صدر صاحب کو بھیجا گیا، صدر صاحب نے واپس بھجوا دیا، پھر اس کے بعد کس طریقے سے اس کی منظوری عمل میں آئی۔ اچھا، اس کے بعد جب چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ معاملہ پہنچا، اور معاملہ تھا کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ بیسکلی جو بینچز کی تشکیل سے لے کے سو موٹو لینے کا اختیار ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا معاملہ صرف چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہوتا تھا۔ اب اس کے اندر حکومت کی جانب سے جو استدلال دیا گیا وہ یہ تھا کہ بیسکلی اس میں مشاورت کا عمل لازمی طور پر ہونا چاہیے، اور جو سینئر ججز ہیں اس معاملے کو دیکھ لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی کورٹ اپنے قوانین خود بنا لیتی ہے، اور اس حوالے سے طریقہ کار جو ہے وہ کوئی طے شدہ نہیں ہے کہ رولز آف بزنس کس طرح سے بنانے ہیں، رجسٹرار کا کردار کیا ہونا چاہیے، چیف جسٹس کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اس حوالے سے کوئی ریٹن فارمیٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ جوڈیشری کے سربراہ ہیں، لیکن اس سے پہلے جب آئین پاکستان بنا تھا تو اس کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی اس حوالے سے پارلیمان کی جانب سے کوئی رولز دیے گئے۔ اب اس پر ایک بحث ہو رہی تھی کہ بھائی یہ پارلیمان جو ہے اس قابل ہے کہ وہ کر سکے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اپوزیشن موجود نہیں، اور اپوزیشن لیڈر بھی آپ نے جو سنا تھا کہ وہ تھے راجہ ریاض صاحب، وہ باضابطہ طور پر پی ایم ایل این میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو کیا لولی لگڑی پارلیمان جو ہے کیا اس قابلیت رکھتی ہے کہ جو اس حوالے سے بنا سکے اور سپریم کورٹ کو اس بارے میں اس قابل کر سکے کہ وہ ان کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کریں؟ اچھا، اس بارے میں بیسکلی اٹس اپ فار دا ڈیبیٹ، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کیا یہ چیز لیگل ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، بھلے لولی لگڑی سے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے یا نہیں؟ اختیار بالکل موجود ہے، بھلے اس کے پاس اکثریت نہ ہو، ظاہر ہے۔ اب سوال ایک اور بھی اٹھایا گیا، آج جب سماعت ہوئی تو ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا، وہ یہ تھا کہ کیا یہ جو اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے اس کے اوپر صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ معاملہ ہو جانا چاہیے یا آئین میں اس حوالے سے ترمیم کر کے طریقہ کار وضع کرنا چاہیے؟ اچھا، میں اس پوائنٹ سے اتفاق اس لحاظ سے کرتا ہوں کہ آپ یہ سوچئے، اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چاہوں، جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے اندر ایک چیز ایڈ کی، انہوں نے یہ کہا کہ کیا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر 17 ججز بیٹھ کر جو ایک ڈیسائیڈ کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن پارلیمان اگر کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، اب اس کے اندر بات یہ آ جاتی ہے کہ جی بلا شبہ ایسا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ بظاہر اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ اگر سلیکٹڈ نہ ہو
इलेक्टेड हो तो वो आपके मुल्क के जितने भी अवाम हैं उनकी नुमाइंदगी करती है और फिर इस हवाले से उसके पास इख्तियारात मौजूद होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि वो एक सुपरविजन का दर्जा रखती है, एक सुपरवाइजरी बॉडी है, यानी कि आइन की तशरीह करने का इख्तियार उनके पास मौजूद है। ये सारी चीज़ें वो देखती है और उसके अंदर जो जज साहिबान है जाहिर है कि उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी इस चीज़ की मतकाजी है कि वहाँ पर उनके मामलात में दखल ना दी जाए, क्योंकि पार्लियामान और जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं अगर उनके अंदर से कोई मैट्रिक या इंटर पास भी नहीं है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की किस्मत का फैसला करेंगे तो फिर मामला कैसे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये डिसाइड करने का हक है किसका। आपने खुद ही पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा है तो फिर ये कैसे चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि जस्टिस कासिम फाइज़ ईसा साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये फरमाया कि भाई मैंने जो है दो सीनियर जज साहिबान है, सीनियर मोस्ट जज साहिबान है, जस्टिस तारिक और जस्टिस एजाज से मुशावरत की है कि मुझे बेंच की तश्कील किस तरह से इस हफ्ते देनी है और उसी के बाद में आप ये तश्कील दे सकूँ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है और कई लोग उसके अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जी वहाँ पर जो है वो अगर ये किया था तो फिर तारीख उर्दू में भी उसको कर देते ताकि लोगों को समझ आती। भाई जो आम आदमी जो है ना, जिसको रोज़ाना की 2 वक्त की रोटी की परेशानी है, वो टीवी चला के पूरा दिन टीवी नहीं देखेगा। हर चीज़ पे आप लोग क्रिटिसाइज़ ना किया करें। आप लोग क्या टीवी पे खबरें पढ़ने के लिए, आप लोग टीवी पे प्रोग्राम करने के लिए आए थे तो पहले दिन ही आपका प्रोग्राम परफेक्ट हो गया था, पहले दिन से ही आपको सब कुछ पता था। क्या आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ नहीं सीखा? इंसान से गलतियां भी होती हैं और कोई भी चीज़ जब शुरू में आती है, कोई प्रोग्राम भी हम शुरू करते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि इट्स अप फॉर द आइडियाज़। मुझे यकीन है कि ये एक बड़ा मजबूत कदम साबित होगा और ज़ाहिर है कि एक तारीखी मामला था तो उसके अंदर इस चीज़ को पुरकार लाया गया और इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और जाहिर है कि फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने ये फरमाया कि अगर हम फुल कोर्ट सुनेगा तो जाहिर है कि फुल कोर्ट जब सुन रहे हैं तो फिर अपील का इख्तियार कैसा रहेगा। तो उसके ऊपर भी जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से फिर मौक़िफ़ दिया गया था कि अपील के लिए किसी के हुकूक का मुतासर होना ज़रूरी है और आर्टिकल 10A शख्सियात से मुतालिक बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक नहीं। तो आप ये देखें कि कैसा माशाल्लाह से लेजिस्लेटिव माइंड है। मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा या मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखिए कि तकरीबन 60,000 के करीब मुकदमात हैं जिनकी समाअत होना बाकी है। लोग इंसाफ के मुतलाशी हैं। हमारी जुडिशरी का नंबर जो है वो 130 के बाद आता है। हमारी लोअर जुडिशरी की आप मिसाल ले लें कि वहाँ पर कितनी तारीख पे तारीख। तो लेट्स होप, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि जस्टिस कासिम फाइज़ ईसा साहब इंसाफ के उसूलों पर जिस तरह से वो कारबंद रहने की बात करते हैं उसी तरीके से कारबंद भी रहें और अल्लाह करें कि पाकिस्तान के हक़ में उनका ये क़याम बेहतर हो। किसी से इख्तिलाफ वो तो ज़ाहिर आइन और कानून के रास्ते में अगर कुछ आता है तो वो वजह है, लेकिन वैसे मुझे उम्मीद है कि वो सीधे रास्ते पर चलेंगे और जो लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ रखे हुए हैं